بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں دس لوگ خیریت سے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرما لے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين. قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. قل کہہ دیجئے یا عباد، اے میرے بندو، الذین آمنو، جو ایمان لے آئے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے، للذین، اسی کے لیے، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا فی ہذہ دنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے، حسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے، بھلائی ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، انما، در حقیقت بے شک وہ، یوفی الصابرون، بدلہ دیے جائیں گے صبر کرنے والے، اجرہم بغیر حساب، ان کا اجر دیا جائے گا بغیر حساب، بغیر حساب یعنی کہ بہت زیادہ. قل کہہ دیجئے انی امرتو، بے شک میں حکم دیا گیا ہوں، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلص لہ دین، اور اسی کے لیے خالص اپنے دین کو کرتے ہوئے، وہ امرتو، اور مجھے حکم دیا گیا، میں حکم دیا گیا ہوں، لأن اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، سب سے پہلا فرما بردار. قل کہہ دیجئے انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، تو ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، یہ اعبد مخلص اللہ الدین، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، مخلص، اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدو، تم عبادت کرو، تم، جس کی تم چاہتے ہو، من دونی، اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا جس کی تم چاہتے ہو عبادت کرو. قل کہہ دیجئے ان الخاسرین، در حقیقت خاسرین، خسارہ اٹھانے والے، الذین خاسروا انفسهم، وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارہ اٹھایا، انفس، اپنے جانوں کا، واہلہم، اور اپنے گھر والوں کے لیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی. الا، خبردار، حقیقت یہ ہے کہ ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے وہ، هو الخسران، سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا دیوالیہ پن. لہم من فوقہم، ان کے لیے، من فوق، ان کے اوپر سے، ظلل من النار، سائبان یا چھتریاں، من النار، آگ کی، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی ظلل، سائبان. ذالک یخوف، یہ ہے وہ، یخوف اللہ،
جس سے ڈراتا ہے اللہ بھی، جس سے ڈراتا ہے اللہ عبادہ اپنے بندوں کو، یا عبادی اے میرے بندو، عبادی ہے اصل میں، اے میرے بندو فتقون مجھ سے ڈر جاؤ، میرے غضب سے ڈرو یا مجھ سے ڈر جاؤ۔ تو آج کے سبق میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یعنی کہ اہل ایمان سے مخاطب ہیں۔ کل جیسے بات ہوئی ان لوگوں کے ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اللہ کے لیے ہی عبادت کرو، خالص اسی کے لیے کرتے ہوئے، یعنی کہ شروع میں توحید کا بیان آ گیا، اور اب بڑی کہنا چاہیے محبت کا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ میرے بندوں کہہ کر یہ پیغام دینے کا حکم دیا ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو کہ اتقوا ربکم، کہ اپنے رب سے ڈرو۔ ڈرنے کا مطلب یہ کہ میرے ڈرنے کا اصل میں مطلب تو یہ ہے کہ لفظی معنی تو بچنا ہوتا ہے، مراد یعنی ایسے ہی کام چھوڑ دینا ہے جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ڈر، یعنی ایسے کام جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیا اور وہ کرنے سے انسان کو چھوڑ دینے، وہ کام کرنے چاہیے اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑنے کا حکم دیا، جن کے چھوڑنے سے وہ یعنی کہ جس کو چھوڑنا ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانے، یعنی جو اللہ نے کہا ہے تو اسی کے حساب سے، یعنی کہ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ان پر عمل کرو، اور جن سے روکا ان سے بچو، اور دنیا میں اس کے مواقع سے ڈرتے بھی رہو، تو یہ احکام کی پابندی کرو، اس کی نافرمانی سے اجتناب کرو، اصل مطلب یہ ہے نافرمانی اللہ کی نہیں کرنی، اور اس کے احکامات جتنے بھی ہیں اس کے ہر کسی پابندی، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ پھر اللہ اللہ تعالیٰ للذین احسنوا فی ہذہ دنیا حسنہ، کس کے لیے حسنہ؟ بھی اس دنیا میں جو اچھے کام کرے، ہذہ دنیا اس دنیا میں اچھے کام کرے اس کے لیے بھلائی ہے، یعنی اس کے یعنی جن لوگوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ان کے لیے بہت بڑی بھلائی ہے۔ اس سے مراد دنیا کی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیا، یعنی دونوں طرف کی، دنیا اور آخرت کی دونوں کی بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی ہے، جو یہ کام کرے، نیک اعمال کرے دنیا میں، نیک اعمال نیک اعمال کیا ہو؟ جو تقوی اختیار کرے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی لکھ دی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارض اللہ الواسعہ، کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یہ اس ہجرت کی طرف اشارہ سے ہم نے پہلے کہ حضرت حبشہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے اگر کسی جگہ اللہ کا تقوی پر کاربند رہنے میں انسان کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہو، تو پھر اللہ کے دین پر عمل کرنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہو رہی ہے تو پھر اس کو چاہے کہ وہاں سے ہجرت کر جائے، اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے، کسی دوسری جگہ چلے جائے تو جہاں آزادی کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کر سکے، تو یہ ہے ہجرت کے لیے کہا گیا اصل میں، کہ اس میں اللہ کی طرف اگر آپ کو مشکل جہاں بھی کبھی آپ مشکل آ رہی ہو، اس کو چاہیے کہ اس جگہ سے انسان ہجرت کر جائے اور وہاں چلا جائے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ وَإِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے کا والوں کو بغیر حساب کے اجر دیتا ہے۔ صبر کے اثر میں لفظی معنی ہوتے ہیں روکنا یا باندھنا، کسی کو باندھ دینا۔ اہل علم نے صبر کی وجہ سے تین اقسام بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی پر صبر، تو بڑا مشکل کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ان پر پابندی کرے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا صبر ہے، یعنی بہت سی چیزوں سے رکنا پڑتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں ان سے بھی اجتناب کرنے پر صبر کرنا، اور پھر ان پر ان کے یہ کرنے سے جو پیش آنے والی تکلیف اور مصیبتیں ہیں ان پر بھی صبر کرے انسان، تو یہ تین قسم کے صبر بتایا گئے ہیں۔ اور پھر اس پہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صابر وہ ہے جس کی کہتے ہیں خصلت میں ہی صبر ہو، تو جن لوگوں نے پھر یہاں پہ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، اور پھر جن لوگوں نے یہاں ہجرت بھی کرنی ہے، تو جن لوگوں کو ہجرت میں جو تکالیف آتی ہیں، وہ جو سب مال اسباب چھوڑنا پڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور ہر چیز اپنا ملک چھوڑنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے پھر ان کے لیے بھی جو صبر کرے گا تو ان کے لیے بھی ہے کہ وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کے اجر دے گا۔ تو بغیر حساب کے اجر سے مراد ہے کہ جنت ہے، کیونکہ ہمیشہ رہنے والی تو وہی ہے، دنیا کی تو ہر نعمت چاہے کتنی ہے وہ ایک دن تو ختم ہو جانے والی ہے، اور ختم ہو جانے والی چیز کا تو حساب بھی ہو سکتا ہے، تو مگر یہاں جس طرح اللہ تبارک سورہ مومن میں فرمایا ومن عمل صالحا
من ذکر و انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ جس نے کوئی نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہوا، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اس میں بے حساب رزق دیے جائیں گے، یعنی بے حساب رزق جو ہے وہ جنت میں ہی دیا جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے کلوا رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ انا اعبد اللہ مخلص اللہ الدین، کہ میں تو اللہ کی بندگی کروں ایک خالص اسی کے لیے، کیونکہ شروع میں پڑھا ہے دو آیت دو میں بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ بندگی کرو، پھر یہاں اللہ کے لیے خالص کر کے، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا گیا ہے۔ تو آپ فرما دیں کہ مجھے بھی حکم دیا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ اپنی بندگی اطاعت اور نیت کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہو جاؤں۔ اور پھر یہ بھی بتایا وہ امرت ان اکون اول المسلمین، اور کہ یہ بھی مجھے حکم دیا ہے کہ میں سب سے پہلے سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغام پہنچانے والے کی حیثیت سے میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے پیغامات پہنچا دوں، مگر مجھے یہ بھی حکم ہے کہ میں سب سے پہلے فرماندار بنوں، یعنی ان پر میں عمل بھی کروں، میں عمل کر کے دکھاؤں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات مجھے پہنچانے کے لیے دیے ہیں، میں ان پر خود بھی عمل کرتا ہوں۔ سب سے پہلا میں فرما بردار ہوں، پہلے میں کروں گا تو پھر میں آپ آگے حکم بھی دوں گا۔ یہ نہیں کہ وہ لوگ کہیں جیسے آج کل کے بادشاہوں کی طرح کہ جو کام جو کرتے نہیں ہیں مگر لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ ایسا کرو، اور ان کو بھی تو بتا دیں ایسا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے ان باتوں پر عمل کرنے والا ہوں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، حالانکہ آپ سے تو کوئی ممکن ہی نہیں ہے، لیکن بتایا یہ گیا ہے کہ اگر میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جن کے سارے گناہ بخشائے ہیں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی خطائیں اگر ہوئی بھی ہیں تو سب اللہ تبارک معاف کر دیں، اور وہ ویسے بھی سید الانبیاء بھی اور سید البشر بھی ہیں۔ وہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں بھی نافرمانی کروں اپنے رب کی تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، یعنی میں بھی اگر شرک کروں، اگر میں بھی تمہاری طرح شرک کروں جس طرح تم کر رہے ہو، تو پھر میں بھی مجھے بھی یہ ہے کہ مجھے بھی ایک بڑے دن کا عذاب ہے۔ یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے منہ سے بھی الفاظ کہلوا دیا، یعنی شرک ایسی بری چیز ہے، یا اللہ کی نافرمانی ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اتنی عظیم ہستی بھی اگر اتنا کوئی نافرمانی کرے تو وہ بھی ڈر رہی ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے تو بہت بڑا یہ سمجھ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کتنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں، یا صحیح تو کتنی نافرمانی ہم سے کیے جا رہے ہیں، روزانہ کرتے ہیں، اور ہمیں پھر احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہم کیے جا رہے ہیں، ڈٹائی سے کیے جا رہے ہیں، پھر اس پہ کوئی خیال بھی نہیں کرتے کہ ہاں میں نے غلط کام کیا تھا کہ میں معافی مانگ لوں، اور معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ پھر اس پہ نہ بھی کرے، مگر یہ تو نہیں کہ آج میں نے معافی مانگی کل میں وہی کام پھر کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اتنی توفیق دے کہ ہم بھی ڈریں اس دن کے عذاب سے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب لے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر کہلا دیا قل اللہ اعبد مخلص اللہ الدینی، کہ مجھے تو یہی کہ ایک اللہ کی بات کرتا ہوں اس حال میں کہ اسی کے لیے اپنے دل کو خالص کرنے والا ہوں، یعنی جو پہلے مطلب یہ ہے کہ میں تو صرف اسی کی بات کرتا ہوں، کسی اور کی بات نہ کوئی کسی اور کو الہ سمجھ کے کرتا ہوں، نہ کوئی سفارش سمجھ کے کرتا ہوں، نہ کوئی واسطہ سمجھ کے کرتا ہوں، میں تو ایک اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں۔ تو پہلے بھی جیسے آیا ہے قل انی امرت ان اعبد اللہ، تو میں اس میں تو ایک اللہ کی بات کے امر کا اعلان کرنے کا حکم دیا کرتے اعلان کر دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ عمل کرنے کا اعلان ہے کہ میں تو کرتا ہی ہوں، پہلے بتایا مجھے حکم دیا گیا، اب یہاں بتا دیا کہ میں تو کرتا ہی ہوں، اسی کی عبادت خالص اسی کے لیے دین کو کرنے کی۔ فَاعْبُدُوا، پھر مشرکین سے کہہ دے فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، تمہاری مرضی، تم جس کی چاہے عبادت کرو من دون اس کے علاوہ، یعنی تم اگر نہیں مانتے تو یہ تمہاری مرضی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شرک اور مشرکین سے علیحدگی اور برات کا اعلان کیا کہ تم اللہ کے سوا جس کی چاہے عبادت کرو، مجھ سے توقع ہرگز نہ رکھو کہ میں بھی ان کی عبادت کروں گا۔ جس طرح سورہ کافرون میں ہم پڑھتے ہیں کہ صاحب کہہ دے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، تم جس کی چاہے بات کرو، میں نہ کرتا ہوں نہ کرنے والا ہوں۔ تو یہاں بھی یہی بتا دے کہ اگر تم ان کی بات کرو گے، ان کی بندگی پر ڈٹے رہو گے، تو ان کو دھمکی ہے کہ پھر سزا بھگتنے کے لیے بھی تیار رہو، تمہارا انجام کی ذمہ داری مجھ پر تو نہیں ہے، میں تو صاحب میں تو اس سے ڈرتا ہوں، اور میں تو اسی کی بات کرتا ہوں، تمہاری مرضی تم جس کی کرو۔ پھر یہاں بتایا قل ان الخاسرین الذین خاسروا انفسهم واہلہم یوم القیامہ، یہاں بتایا گیا کہ خالص کہ اصل میں دیوالی تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے اور آپ کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔
ہو یا خوب سنو کہ یہی کھلا دیوالیاپن ہے، یہی خسران عظیم ہے، خسران مبین ہے، یہی کھلا ہے اصل میں خسران، اصل میں دیوالیہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے کاروبار میں آدمی کو لگایا ہوا سارا سرمایہ ڈوب جائے، اور بازار میں اس پر دوسروں کے مطالبے اتنے چڑھ جائیں کہ وہ سب کچھ دے کر بھی وہ پورے نہ کر سکے۔ تو یہی یہاں پہ استعارہ جو نا کفار و مشرکین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ ویسے ہم دیکھتے تو انسان کی پوری زندگی، عمر، عقل اور جسم کی جتنی قوتیں ہیں، قابلیتیں ہیں، یا ذرائع مواقع، جن سب کو، سب چیزوں کو دنیا میں جتنے بھی حاضر ہیں، سب کو اگر اکٹھا کیا جائے کہ دراصل یہ وہ سرمایہ ہے جسے دنیا کی زندگی کے کاروبار میں انسان لگا دیتا ہے۔ تو یا اگر یہ سارا سرمایہ اگر کسی نے اس مفروضے پر لگا دیا ہے کہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اور اسی مفروضے پر زندگی گزار رہے ہیں، یا پھر وہ ایسے گزار دیا کہ بہت سے الہ ہیں، بہت سے اللہ ہیں، ایک اللہ نہیں ہے، اور مجھے کسی کو حساب دینا ہی نہیں ہے، یا یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ محاسبے کا وقت مجھ کو دوسرا مجھے آ کر بچا لے گا، تو اسی کے معنی یہ ہے کہ اس نے پھر گھاٹے کا سودا کیا، اپنا سب کو ڈبو دیا۔ یہ تو پہلا خسران ہے۔ دوسرا یہ کہ اس غلط مفروضے پر جتنے بھی اس نے یہ کام کیے ہیں، یعنی اپنے نفس سے لے کر دنیا کے بہت سے انسانوں اور اللہ کے دوسری مخلوق سے عمر بھر وہ ظلم کرتا رہا ہوگا، یقین اس کو تو کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے آ کے حساب دینا ہے۔ تو اس پر پھر اس پر ان کے بھی بہت سے مطالبات چڑھ گئے، مگر اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے جن کے مطالبات وہ بھگت سکے۔ ہم پڑھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ میری مفلس کون ہے میری امت میں، تو وہاں جا کے وہ سارے اس کو مطالبات کہاں سے بھرے گا؟ تو اس کے مطالبات تو چڑھ گئے، پھر اس پر مزید خسران آ گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کہ خود ہی نہیں ڈوبا بلکہ اپنی اولاد کو بھی، اپنے بال بچوں کو بھی لے ڈوبا، عزیز و اقارب کو اور دوستوں اور ہم قوموں کو بھی اپنی غلط تعلیم و تربیت سے، ان کے غلط مثال سے ان کو بھی لے ڈوبا۔ تو یہ حالانکہ انسان اپنی اولاد سے اور ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہے، مگر ان کو بھی غلط تربیت کر دی ہے اولاد کی، تو وہ بھی خسارے میں گئے۔ تو یہ تین خسارے جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا خسران مبین، یعنی ایسا خسران جس کے بہت واضح طور پہ خسران ہے، بے واضح خسارہ اس کا یہ کہ آدمی اس حرکتیں کرے، اس نظریے پہ جیے، اللہ کے احکامات کو نہ مانے، یا اللہ کو نہ ہی مانے، یا اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، چاہے وہ ذات میں کرے چاہے صفات میں کرے، کچھ بھی آپ سفارشی بنا سمجھ کے کرے۔ جیسے ہم پڑھا ہے کہ ان کا ذریعہ نظریہ یہ تھا کہ ہمارے سفارشی ہیں، تو سب کو بتا دیا، پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار و تحتہم ظلل، ان کے اوپر سے بھی سائبان، سائبہ اس کو کہتے ہیں جس کے چھت اور لیکن دیواریں نہ ہوں، جیسے چھتری، اس کے اوپر سے بھی آگ ہوگی، ان کے نیچے سے بھی آگ ہوگی۔ نیچے سے آگ کا مطلب یہ کہ ہوتا ہے کہ ان کے نیچے تو دوسرے جو لوگ ہیں ان کی یہ چھت ہو، یا کوئی اور اللہ، وہ ایسا ہی ہو سکتا ہے آگ کے شاید اوپر تک جا رہی ہو، یہ بھی بتا دے گا، یعنی وہ نیچے سے بھی آگ ہوگی، اوپر سے بھی آگ ہوگی۔ اور یہ وہ چیز ہے، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وہ چیز ہے، یعنی خسران ہے، یہ وہ آگ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہ یا عبادی، اے میرے بندو ڈر جاؤ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کرے کہ میرے بندو ڈر جاؤ، یعنی کہ میری احکامات کی خلاف ورزی نہ کرو، میرے غضب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اصل میں تقوی اختیار کرو، کیونکہ ایک دن آئے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ قیامت کا دن ہوگا جس میں سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرے میرے بندو مجھ سے ڈر جاؤ، اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہو، جب تک موت نہ آ جائے ڈرتے ہی رہو، اور اسی اسلام پہ کاربند رہو، اللہ کے احکامات کے پابند رہو، جو احکامات دیے گئے ان کے مانو، تاکہ پھر وہاں پہ مفلحون میں شامل ہو، خسران میں سے نہیں، مفلح جو کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی متقی لوگوں میں شمار کر دے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں داخل کرے جو وہاں پہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی خسران والوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔